اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی کریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ آج جو میں کہنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کا وہ ٹاپک ہے محبت فاتح عالم۔ قرآن کے سورہ انعام یعنی 6 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 85 سے 90 میں ایک ساتھ تقریباً 20 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی شامل ہیں۔ پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ آیت آئی ہے، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو تم بھی ان کی ہدایت کی اتباع کرو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی امت محمدی کے لیے معاف کیجیے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی امت محمدیہ کے لیے قابل اتباع ہیں۔ یہ بات قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی کہی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے سورہ نمبر 42 میں ارشاد ہوا ہے، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ تم لوگ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 13۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام سے پہلے خدا کے جو پیغمبر آئے، ان کے ثابت شدہ طریقے امت محمدیہ کے لیے بھی اسی طرح نمونہ ہیں، جس طرح وہ خود ان پیغمبروں کی اپنی امت کے لیے نمونہ تھے۔ دیگر انبیاء کا قابل اتباع ہونا قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہوتا ہے، اور علماء اسلام نے اس کو ایک اصول دین کی طور پر تسلیم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں پچھلے انبیاء کے حالات کافی تفصیل سے آئے ہیں۔ یہ حالات محض ایک داستان کی طور پر نہیں ہیں، بلکہ وہ نمونے کی طور پر ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں اسوہ کا لفظ آتا ہے۔ اس طرح قرآن میں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کو اہل اسلام کے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کی مثال لیجئے آپ۔ اس طرح قرآن میں حضرت مسیح اور ان کے پیغمبروں کا ذکر بار بار آیا ہے۔ قرآن کے ایک حصے کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کی زندگی میں ایک خصوصی اہم مثال ملتی ہے۔ اس مثال کا تعلق تحریک سے ہے۔ اسلامی تحریک یا خدا پرستانہ دعوت کو کس طرح چلایا جائے اور مخالف حالات سے کس طرح مقابلہ کیا جائے، اس کا ایک خاص نمونہ حضرت مسیح کی زندگی میں ملتا ہے۔ قرآن کے سورہ نمبر 61 میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اے ایمان لانے والو، تم اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوتا ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا
اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، بس وہ غالب ہوئے۔ یہ سورہ صف آیت نمبر 14 ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وہ غالب ہوئے اور خدا نے ان کی تائید کی۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ اس کے اندر یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے حضرت مسیح کے اوپر ایمان لانے والوں کو غلبہ اور قوت دیا۔ حضرت مسیح کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا نے غلبہ اور قوت دیا۔ پھر قوت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے، پھر ہو رہے وہ غالب۔ اس آیت میں قوت سے کیا مراد ہے اور دشمنوں پر غلبہ پانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہایت اہم سوال ہے۔ سارے ہم جانتے ہیں کہ مسیح جس علاقے میں دعوت کرتے تھے وہ رومن حکومت تھی۔ مسیح کا جو علاقہ تھا جہاں آپ دعوت کرتے تھے وہاں رومن حکومت تھی، اور مسیح پہ ایمان لانے والے گنتی کے چند لوگ تھے۔ روایتوں میں اور بائبل میں آتا ہے کہ وہ 11 لوگ تھے جو مسیح پہ ایمان لائے تھے۔ اب اس بات کو ہم کو غور کرنا ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی وہ قوت تھی جو مسیح کے ایمان لانے والوں کو اللہ نے بنی اسرائیل پہ دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان پہ غالب ہوئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت مسیح نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ مسیح کے حواریوں نے کسی سے جنگ نہیں کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تاریخ میں جب نہ آپ سے کوئی جنگ ملتی ہے، نہ آپ سے کوئی تشدد ملتا ہے، تو یہ کون سی قوت تھی جو بنی اسرائیل کے اوپر ان کو غلبہ دی؟ قرآن میں دوسری جگہ پر بات ملتی ہے، یعنی جن لوگوں نے مسیح کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمت رکھ دی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 ہے یہ۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں، یعنی جن لوگوں نے مسیح کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمت رکھ دی۔ یعنی یہ وہ چیز تھی جو مسیح کے پاس تھی اور مسیح کے حواریوں کے پاس تھی۔ وہ یہ تھی کہ شفقت اور محبت۔ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو کافی باتیں مسیح کے بارے میں معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح نے اپنے پیروں کو جو تعلیم دی تھی وہ موجودہ انجیل میں تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے۔ یہ اگرچہ اصلی مسیح تعلیم کا صرف ترجمہ ہے، تاہم اس میں حضرت مسیح کی تعلیم کی روح اب بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعض حصے یہاں نقل کیے جاتے ہیں، میں نقل کرتا ہوں، اس کو آپ غور کیجئے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو۔ مسیح کہہ رہے ہیں اپنے حواریوں کو، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہیں قرض کرے ان کے لیے تم دعا کرو، جو تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، اور جو تمہارا چوغا لے اس کو کرتا لینے سے منع نہ کرو۔ یہ وہ تعلیم تھی جو مسیح نے اپنے حواریوں کو دیا، اور پھر کہا کہ اس تعلیم کو لے کر
یا یوں کہیے کہ اصول دعوت یہ دیے مسیح نے اپنے حواریوں کو اور کہا کہ تم یہاں سے اب پھیلو اور لوگوں میں کام کرو۔ حضرت مسیح کے حواری، آپ کے ساتھی الگ الگ علاقوں میں گئے، اسی پیام کے ساتھ، اسی پالیسی کو اپناتے ہوئے کہ اگر کوئی ان سے الجھن کرتا تو وہ اس سے الجھن نہیں کرتے، وہ کسی سیاسی معاملے میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے، صرف دعوت اور محبت کا پیام دیتے، سچے دل سے لوگوں کی خیر خواہی چاہتے۔ کوئی اگر انہیں ذلیل کرتا تب بھی وہ ان کو دعا دیتے، سارے انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دلوں میں بسائے، اپنے اوپر وہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی تاکہ ورڈ آف گاڈ لوگوں تک جا سکے۔ کچھ ہی دنوں میں کچھ سالوں میں یہ ہوا کہ یروشلم کا جو رومن گورنر تھا اس نے مسیحیت قبول کر لی۔ کچھ ہی دنوں میں، کچھ سال کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ یروشلم کا جو گورنر تھا اور پورے اس کے ساتھی مسیحیت قبول کیے، اور پھر پورے بنی اسرائیل جس نے مسیح کے اوپر ظلم کیا تھا وہ عیسائیت قبول کیے۔ یہ تھا وہ غلبہ، یہ تھی وہ طاقت جس نے فتح کیا، جو غالب رہی رومنز پہ اور بنی اسرائیل پہ اس وقت کے۔ یقین مانیے آج بھی محبت میں اور شفقت میں یہ پاور ہے کہ انسان سچی خیر خواہی لے کر خدا کا ورڈ، خدا کی وحی، خدا کی کتاب لوگوں کے پاس جائے اور اگر اس کو بتائے تو ہر انسان اس کو مانے گا اور خدا کا دین اس پہ غالب ہوگا۔ اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے اس کو قوت اور غلبہ دیا، یہ قوت اور غلبہ کوئی ملٹری فورسز نہیں تھے، یا آرمز اینڈ ویپنز نہیں تھے، یہ ملٹری مائٹ نہیں تھی، یہ تھی محبت، یہ تھی شفقت، یہ تھی انسانوں کی خیر خواہی۔ دیکھیے مسلمانوں پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت اللہ کرے اور خدا کے کلمے کو ہر گھر تک پہنچائے، لیکن اس پہنچانے کی ایک شرط ہے جس کا اگزامپل خدا نے ہم کو حضرت مسیح کی زندگی سے دیا ہے، اور مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ انبیاؤں کے اسوہ کو اختیار کریں۔ رسول اللہ کا اسوہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے تو مسیح کا اسوہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ قرآن کی نص ہے یہ کہ تم نبیوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گنتی کے کچھ لوگ محبت اور شفقت کو اپنے دل میں لیے ہوئے پھیل گئے دنیا میں، اور خدا کے اس پیام کو پھیلائے، لوگوں میں کامن کیا، لوگوں کو بتایا گڈ نیوز آف گاڈ کیا ہے۔ سارے لوگ اس کو ایکسپٹ کیے اور وہ غالب رہے۔ آج دنیا میں جو خرابیاں چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کا سنگل سلوشن، اور وہ ہے دعوت اللہ۔ اللہ کی رحمت کا پیام گھر گھر پہنچاؤ، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں میں شفقت اور محبت لو، یقین مانیے تم ہی غالب رہو گے۔ دعوت کے نام پر
سب کے سب عداوت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو ایول ہے، جو برائی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ ہم کو دیتے ہیں حم میم سجدہ میں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے خدا کی قرآن میں جو ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں کہ بھلائی برائی ایک نہیں ہو سکتی، بھلائی برائی ایک نہیں ہو سکتی، برائی کے بدلے تم بھلائی کرو، ڈو اے گڈ ڈیڈ انسٹیڈ آف اگینسٹ اے بیڈ ڈیڈ، تم برائی کے بدلے بھلائی کرو، اور پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور اس میں جو دشمنی تھی وہ ہو جائے گا تمہارا ایک قریبی دوست۔ لیکن یہ بات ہر ایک کو نہیں ملے گی، نہیں، یہ بڑے نصیب والے ہیں جن کو یہ بات ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ فارچونیٹ فیوز کے لیے، فارچونیٹ فیوز ہوں گے جو اس کو مانیں گے، فارچونیٹ فیوز، شاید یہی فارچونیٹ فیوز ہے جو جنت میں بسائے جائیں گے۔ اور شیطان جو وسوسہ تمہارے دلوں میں ڈالے تو تم اللہ سے پناہ مانگ لو۔ یہی بات مسیح نے اپنے حواریوں کو کہی ہے دوسرے انداز میں کہ کوئی تم سے تمہارا چوغا مانگے تو اسے تم اپنا کرتا بھی دے دو، کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو تم اسے دوسری گال بھی دو۔ انکنڈیشنل محبت کرنی ہوگی آپ کو انسان سے۔ دعوت اللہ کی لازم شرط ہے کہ آپ کے قلب میں محبت ہو، قلب میں محبت، خدا سے ڈرتا ہوا ایک دل، انسانوں سے محبت کرتا ہوا ایک دل، اس جذبے کے ساتھ میں آپ کو جانا ہوگا لوگوں میں اور ورڈ آف گاڈ پہنچانا ہوگا۔ میرے گرو کہتے ہیں اس کو ادخال کلمہ، اب اس کلمے کو ہر گھر میں داخل کرنا ہے۔ تاریخ میں حضرت مسیح کے حواریوں نے کیا ہے، اور آج امت محمدیہ کے اوپر یہ فرض کا درجہ ہے کہ وہ کرے۔ میں آج آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کو پاک کیجئے، ہیٹ اور نفرت سے اس کو خالی کیجئے، سارے انسانوں کے لیے محبت اور شفقت اپنے دل میں لائیے، اللہ سے ڈریے، کیونکہ موت کے بعد آپ کی ہر ایک چیز، ہر ایک ہیٹ جو آپ نے کسی سے کی ہے اس کی پوچھ ہوگی آپ سے۔ آپ حق نہیں رکھتے کسی سے آپ نفرت کریں۔ خدا نے سامنے والے کو کفر کرنے کا اختیار دیا ہے، آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کو جا کے روکے۔ آپ صرف دعوت کیجئے، صرف دعوت، وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، اس کی بنا کے اوپر آپ کسی سے ہیٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس زمانے میں بھی محبت فاتح عالم تھی، آج بھی محبت ہی فاتح عالم ہوگی۔ محبت کے ذریعے ہی لوگوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ مجھے ایک روایت کی بات یاد آ گئی ہے، میں آپ سے عرض کروں، رسول اللہ کے بارے میں ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو لوگ مکے میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ ہندہ اپنے شوہر ابو سفیان کے ساتھ گھر کی گیلری میں کھڑے رہ کر دیکھ رہی تھی لوگوں کو اندر آتے ہوئے۔ اس نے اپنے شوہر سے سوال کیا، اے ابو سفیان، تو یہ تو بتا کہ یہ کیا بات ہے کہ فوج در فوج لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے آتے ہیں؟ یہ کیا خصوصیت ہے یہ جس کی وجہ سے لوگ فوج در فوج پیچھے چلے آتے ہیں، محمد کے پیچھے چلے آتے ہیں؟
ابو سفیان نے کہا اے ہندا، اے ہندا، محمد لوگوں کے دلوں کو جیتنا جانتا ہے، محمد لوگوں کے دلوں کو جیتنا جانتا ہے۔ آپ کے رسول کے اسوہ کے اندر یہی ہے کہ دلوں کو جیتے۔ مسیح کے اسوہ میں بھی دلوں کو جیتنا تھا، آپ کے رسول کے اسوہ میں بھی دلوں کو جیتنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔